पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त भी वाटर टॉक्स चल रहे हैं क्योंकि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की बहुत बड़ी वायलेशन कर रहा है और बहुत सालों से करता ही चला आ रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान के किन रिवर्स के पानियों को रोक रखा है, उससे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और वो इंडस वाटर ट्रीटी की कितनी बड़ी वायलेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और जैसे कि आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे बारहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर टॉक्स जारी हैं जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि इंडिया के दो बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं जिनका नाम है पकाल दल और दूसरा है कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये दोनों जो है रिवर चनाब पे बनाए जा रहे हैं और दरियाए चनाब पे इन दोनों के बनने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ दरियाए चनाब का जो पानी है उसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा और इंडिया अगेन पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर सकेगा पाकिस्तान की वाटर्स पर होल्ड करके। तो अब इस इशू पे मेजर बातें चल रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसपे इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है या वो फिर से इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट करता हुआ नज़र आता है। ये हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया पाकिस्तान के किन वाटर्स को मैनिपुलेट करता आया है और किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे और इवन फ्लडिंग पे एक अपनी डोमिनेंस दिखाता है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आता है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1960 में क्या मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 6 दरिया हैं जो एक दूसरे से पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ते हैं। इंडिया क्योंकि अपर टेरिटरी पे आता है तो फ्लो इंडिया की तरफ से ज़्यादातर रिवर्स का पाकिस्तान आ रहा है, जिसकी वजह से उनको एक अपर हैंड मिल जाता है कि वह पाकिस्तान का पानी या पाकिस्तान की तरफ फ्लो को रोक सकते हैं। इसी मसले को हल करने के लिए ये 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ें 1960 की भी इंडस वाटर ट्रीटी की, तब भी ये एक बहुत क्लेवर ट्रीटी नहीं थी। तब भी इंडिया को अपर हैंड दिया गया था हमारी रॉन्ग कैलकुलेशंस की वजह से, लेकिन अगर 1960 की ट्रीटी को भी फॉलो कर लें इंडिया तो भी बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि 3 रिवर्स डिवाइड हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 दरिया आए थे वो थे झेलम, चनाब और दरियाए सिंध। साथ ही साथ इंडिया को देख लें तो इंडिया के हिस्से में आए थे रावी, सतलुज और बियास। ये 3 रिवर्स पे इंडिया का होल्ड था और पाकिस्तान को होल्ड दिया गया था झेलम, चनाब और दरियाए सिंध पे। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ये बात वाजे कर देती है कि जो ये 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, झेलम आता है, चनाब आता है और दरियाए सिंध आता है, इसके पानी को जो इंडिया है वो बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कम अज़ कम 50,000 क्यूसेक वाटर के पाकिस्तान की तरफ भेजना इंडिया पे लाजिम है, लेकिन इंडिया ऐसे नहीं होने देता। आपको बताते चलें कि 2017 के बाद भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आया था। जो बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नज़र आ रहा था वो दरियाए सिंध पे आ रहा था, यानी इंडस रिवर पे आ रहा था। इंडस रिवर जो 1960 की ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का सारा होल्ड है उस पे उसका पानी इंडिया ने रोक दिया था और दरियाए सिंध की बहुत ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का जो 80% यानी 80% लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसमें पानी जाता है दरियाए सिंध से, इंडस रिवर से, और वो पानी इंडिया की तरफ से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कहत साली होने की भी ख़तरे नज़र आते हैं। जो फसलें हैं वो जल जाती हैं पानी की कमी होने की वजह से, और पाकिस्तान में फूड क्राइसिस या वीट क्राइसिस देखने में आता है कि पाकिस्तान का अनाज ही पूरा नहीं हो पाता। हमें पता है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा सेक्टर अभी भी एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से और ओवरऑल एग्रीकल्चर से जो इकॉनमी बिल्ड होती है पाकिस्तान की, वो एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर इस वक्त भी हमारी इकॉनमी का एग्रीकल्चर ही है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को डायरेक्टली हिट करने के लिए दरियाए
جو دریائے سندھ ہے اس کا پانی روک دیا گیا اور 80% جو لینڈ ہے وہ پاکستان کی افیکٹ ہوئی اور آگے بھی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی رہی ہے. اب ٹریٹی کے تحت انڈس ریور پہ دریائے سندھ پہ ان کا کوئی ہولڈ نہیں ہے, اس کے باوجود وہ بار بار وائلیٹ کرتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی. اب ایک نیا جو انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پچھلے کئی سالوں سے انڈیا نے 2 ڈیمز کے بارے میں بہت زیادہ بات کریں, ایک پکال دل اور دوسرا کلنائی لوور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ. اب یہ دونوں جو بنانا چاہ رہے ہیں یہ ڈیم, اس پروجیکٹ پہ انہوں نے آلموسٹ جو بلو پرنٹس ہیں اس پہ کام کر لیا ہوا ہے, پورا ان کا پلان چل رہا ہے, بلڈنگ چل رہی ہے. تو یہ بن رہے ہیں چناب پہ. اگین چناب جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر. آپ کو بتا دیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک پروویژن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاور پلانٹس بنا سکتا ہے ان تینوں جو پاکستان کے حصے میں ریورز آئے ہیں ان پر بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ وہ ایک کنڈیشن پہ بنا سکتا ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان کی طرف جو واٹر فلو ہے اس کو ریگولیٹ جس طریقے سے جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے فلو جائے گا اور انڈیا اسے مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کو واٹر سپلائی کمپلیٹ ملے گی, لیکن مودی سرکار کی گورنمنٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے بھی واٹر مینیپولیشن کی پریکٹسز رہی ہیں, اور یہ 2 ڈیم بنا کے وہ پاکستان کو تھریٹن کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب واٹر سکارسٹی کاز کر سکتے ہیں انڈیا, یعنی پاکستان میں پانی کی جو شدید کمی ہے. ہم دیکھتے ہیں انڈس واٹر ریور پہ آلریڈی بہت دفعہ وائلیشنز ہو رہی ہیں, اب چناب پہ بھی وائلیشنز ہوتی جا رہی ہیں جو پاکستان کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا, یہ صرف ان تینوں ریورز کے پانی کو مینیپولیٹ نہیں کرتے, راوی کو بھی بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راوی کی جو ٹیریٹری ہے وہ بھی پنجاب میں بہت زیادہ وسعت میں نظر آتی ہے. اب انڈیا کیا گیم کرتا ہے کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, پاکستان میں آلریڈی فلڈنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے, تو وہ راوی سے بھی پانی کھول دیتے ہیں اور پاکستان کی جو فصلیں ہیں, پنجاب کی سائڈ کی جو زیادہ تر فصلیں ہیں اس میں فلڈ آ جاتے ہیں. پاکستان کی کیٹل متاثر ہوتی ہے, جانور مر جاتے ہیں, گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں. پاکستان میں جو سیلاب ہیں وہ پھر تباہ کاریاں کرتے ہیں, اور اس چیز کو بھی مینیپولیٹ کرتا ہے انڈیا راوی کے ذریعے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے تینوں ریورز پہ اس وقت بھی جہلم ہو, چناب ہو یا دریائے سندھ ہو یعنی انڈس ہو, ان تینوں کے پانیوں کو ابھی بھی مینیپولیٹ کر رہا ہے انڈیا, جو کہ ایک بہت بڑا میجر پرابلم ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ پاکستان کے ایگریکلچرل لینڈز کو افیکٹ کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ ہٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان پہ اپنی ڈومیننس کریٹ کرنے کی انڈیا کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے پانی کے بغیر پاکستان میں ایگریکلچر لینڈ سوکھ جائیں گے, ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو جائے گا, تو ہمیں انڈیا سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ورلڈ بینک نے بھی انڈیا کو اس چیز کا اوبلائج کیا, اوبلیگیشن ہے انڈیا پہ کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو فالو کرے, اس کو وائلیٹ نہ کرے, لیکن انڈیا جو ہے ابھی بھی وائلیشن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر یہ دونوں ڈیمز چناب پر بن جاتے ہیں. اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر ٹاکس چل رہے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں سائڈ سے نیگوسیشنز جاری ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1.5-2 سال میں پاکستان اور انڈیا ہاسٹیلٹی کے عروج پہ تھے اور اتنی سخت صورتحال نظر آ رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہ ڈپلومیٹک ٹائز تک ختم تھے. 2019 سے جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیکس کا الزام لگایا تھا اور اس کے بعد پھر کشمیر کی آٹونومی ختم کرنے پہ تو پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز بالکل ختم کر دیے تھے. لیکن اب 2021 کی شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں سافٹر سائڈز دکھا رہے ہیں. جہاں انڈین اپنی پریس ریلیز میں پاکستان کے لیے اگریسو ورڈز نہیں یوز کر رہے, وہیں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈی جے ایم اوز کی بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان اور انڈیا سیز فائر کو فالو کریں گے ایل او سی کے سیکٹر پہ اور اس کے ارد گرد کے
سیکٹرز پہ. ساتھ ہی ساتھ پھر جنرل قمر باجوہ نے بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا کو پاسٹ کو بھلا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پھر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بھی جو ٹویٹس آئیں وہ سافٹر ٹون میں آئیں اور انڈیا کی طرف بھی اس چیز کی ایکسیپٹنس نظر آئی. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت انوائرمنٹ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کوآپریشن والا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت پھر ان ٹاکس کا کیا ہوتا ہے؟ امید ہے کہ دونوں ممالک مل کے کوئی ایک نیا ایسا مڈل گراؤنڈ نکال لیں گے جہاں پاکستان اور انڈیا دونوں کو نقصان نہ ہو. اس ٹاک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے. لیکن آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ انڈیا پاکستان کے تینوں میجر ریورز انڈس ریور پہ یعنی دریائے سندھ پہ پانی کو بھی روک کر مینیپولیٹ کرتا ہے. اس وقت چناب پہ 2 ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہلم کے پانی کو بھی مینیپولیٹ کرتا ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ راوی جو ان کے حصے میں آتا ہے وہاں کے واٹر فلو کو مینیپولیٹ کر کے پاکستان میں فلڈنگ کریٹ کرتا ہے. تو انڈیا کی مینیپولیشن, واٹر مینیپولیشن پہ, انٹرنیشنلی وائلیشنز پہ کیا ایکشنز لیے جا سکتے ہیں یا یہ دونوں کنٹریز مل کے کیا حل نکالتی ہیں, اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. دنیا میں بڑی میجر ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہیں یہ جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.